بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی یہ قرآن کی قسم جو نظم و ضبط کے لحاظ سے محکم ہے، یعنی پختہ ہے۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِین، بے شک تو کیا ہے اے پیغمبر، بے شک آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِین، البتہ ہیں پیغمبروں میں سے، بھیجے ہوئوں میں سے، رسولوں میں سے، عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ پر۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے لست مرسلا، یعنی تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔ سورہ رعد میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں قرآن الحکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور فضل کا اظہار ہے۔ اللہ نے کسی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور ان کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ نے آپ کی رسالت کے ثابت کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی۔ علی صراط مستقیم، یعنی ان پیغمبروں کے راستے پر ہیں جو پہلے سے گزر چکے ہیں، یا ایسے راستے پر ہیں جو سیدھا ہے اور جو منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل اتارا ہے عزیز الرحیم، غالب مہربان اللہ نے، اللہ غالب حکمران مہربان کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے، یعنی اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے، یعنی اس کا انکار اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے، رحیم ہے، یعنی وہ اس پر ایمان لانے یعنی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا، اس کے لیے اللہ جو ہے وہ نہایت مہربان ہے۔ لِتُنذِرَ، تاکہ ڈرائے تو، قوماً اس قوم کو، ما انذرا جو نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا، ڈرایا نہیں گیا، ان کو ڈرائے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے بنایا ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ تو عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو یہاں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، حق القول، حق ہوئی بات، علی اکثرہم اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ تو اس بات ثابت ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، اور شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھروں گا، یعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے لیا تھا۔ تو کیونکہ اللہ نے ان کو تو اختیار اور آزادی ارادہ دیا تھا، ارادے کی آزادی تھی، لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور یوں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ نے جبراً ان کو ایمان سے محروم رکھا، کیونکہ جبر کی صورت میں تو وہ جہنم کے ہی مستحق قرار نہ پاتے، اگر مجبور کر کے ان کو جہنم میں پھینکنے کے اعمال کرائے ہوتے، نعوذ باللہ، تو ایسا عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، اور وہ اس کا اگر بہتر استعمال کرے وہ جان سکتا ہے کیا اس کے لیے درست ہے اور کیا اس کے لیے غلط ہے۔ ان، بے شک، جعلنا، کیا ہم نے، فی اعناقہم ان کی گردنوں کے بیچ، اغلالا، توق، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، فاہیا، پس وہ، الی الاذقان، تھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، وہ سر اونچا ہی کیے ہوئے ہیں۔ مطلب کیسے کریں گے؟ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو لٹک گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ سر جھکا سکتے ہیں، بلکہ وہ سر اوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے حق کو قبول نہ کرنے اور انفاق کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کا یہاں پر بیان کیا گیا ہو، جیسے انہیں جہنم میں سزا دی جائے گی۔ وَجَعَلْنَا، اور کیا ہم نے، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے آگے، سدًّا دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے بھی، سدًّا دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ پس ڈھانک دیا ہم نے انہیں، فَهُمْ پس وہ، لا يُبْصِرُونَ وہ نہیں دیکھتے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی، ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی، یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی لذتوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، اور یہی چیز ان کے اور ایمان کے درمیان
معنی ہے اور حجاب ہے، اور آخر کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن کر دیا گیا، یا گویا ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو یہ آگے کی دیوار اور پیچھے کی دیوار سے مراد ہے۔ اور اس کے بعد کہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور اس کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی یا انہیں اندھا کر دیا، جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ان کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَسَوَاءٌ، اور برابر ہے، علیہم، ان کے اوپر، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ ڈرائیں ان کو، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ آپ ان کو ڈرائیں، لا يؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائے ان کے لیے انداز یہ بے فائدہ رہتا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ انما، بے شک، تنذرہم، ڈراتا ہے، من اتبع، اس کی جو تابع پیروی کرے، ذکر قرآن کی۔ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو، تم تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو قرآن سے نصیحت پکڑتا ہو۔ وخشی الرحمن، اور ڈرے اللہ رحمان سے، بالغیب، غائبانہ طور پر اس سے ڈرے، بنا دیکھے اللہ سے ڈرے۔ فبشرہ، پس خوشخبری دے اس کو، بمغفرۃ، مغفرت کے ساتھ، واجر کریم، اور کس کی؟ بڑے ثواب کی انہیں بشارت دے دے۔ تو بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان کو بنا دیکھے اس سے ڈرے۔ سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیں۔ اِنَّا، بے شک، نحن، ہم، نحیی الموتیٰ، ہم زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب، اور لکھا ہے ہم نے، ما قدموا، جو آگے بھیجا ہے، وآثارہم، اور نشانیاں ان کی کو، وکل شیء، اور ہر شے، احصیناہ، شمار کر رکھی ہے ہم نے، فی امام مبین، محفوظ روشن کتاب میں ہم نے اس کو لکھ رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہم نے ضبط کر رکھا ہے۔ یعنی قیامت والے دن جہاں یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، اور جو کفر و ضلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ ہدایت اور ایمان کو اپنا لیتا ہے۔ ما قدموں سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور آثارہم سے مراد وہ اعمال جن کے عملی نمونے اچھے یا برے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اقتدا میں لوگ وہ اعمال کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو۔ اور جس نے کوئی برا کام جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں کسی کے بوجھ میں کمی کی جائے گی۔ اسی طرح یہ حدیث ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: ایک، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، یا صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ دوسرا مطلب آثارہم کا ہے نشانات قدم، یعنی انسان نیکی یا برائی کے لیے جو سفر کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کی یہ نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، یعنی 2 مرتبہ فرمایا، یعنی تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں لیکن وہیں رہو، جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں مفہوم ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، اس لیے کہ جب قدموں کے نشانات تک لکھے جاتے ہیں تو انسان جو اچھا یا برا نمونہ چھوڑ جائے جس کے لوگ بعد میں پیروی کریں تو وہ کس میں لکھے جائیں گے؟ بطریقے ادنا لکھے جائیں گے، یعنی برے اعمال کے طریقے پر وہ لکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کہ ان کو لکھ دیا جاتا ہے محفوظ کتاب میں، یعنی فی امام مبین، روشن کتاب میں، تو اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور تو بعض لوگوں نے یہاں پر جو ہیں وہ صحیفے، اعمال کے جو صحیفے ہیں وہ بھی مراد لیے ہیں۔ وَضْرِبْ، اور بیان کر لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریہ، گاؤں والے کے قصہ بیان کرو، اذ جاءہا، جب آئے ان کے پاس، مرسلون، جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
اب یہ بستی کون سی تھی؟ اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد روم میں واقع انطاکیہ شہر ہے۔ پھر اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ وہ رسول بلا واسطہ رسول تھے یا بالواسطہ رسول یا مبلغ تھے، کیا تھے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ مبلغ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بھیجے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے۔ تو قرآن کے بیان سے سرسری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلا واسطہ اللہ کے رسول تھے، اور اگر یہی بات ہو تو ان کا زمانہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہونا چاہیے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوا تھا، اور بستی کے نام کی تعیین یا رسول کے بلا واسطہ یا بالواسطہ ہونے کی بھی تعیین جو ہے اس کی بھی کوئی تحقیق جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر مقصد کیا ہے؟ کفار مکہ کو سمجھانا ہے، کیونکہ کفار مکہ اور ان بستی والوں کے حالات میں بہت سی باتوں میں مماثلت پائی جاتی تھی، تو اس لیے یہاں مثال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کریں۔ تو قریہ گاؤں کون سا ہو سکتا ہے؟ کہ روم کا ایک گاؤں انطاکیہ مراد ہو سکتا ہے، اور وہاں پر کیا آیا؟ اس جا اہل مرسلون، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے۔ اب بھیجے ہوئے کون تھے؟ تو اس کے متعلق دو روایات دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مراد ہو سکتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ بعد میں تو کوئی نبی نہیں آئے۔ تو یہ دو اختلافات یہاں پر ہیں۔ اذ ارسلنا، جب بھیجے ہم نے الیہم ان کی طرف، اثنین دو پیغمبر، فکذبوہما پس جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو، فعززنا پس قوت دی ہم نے بثالث تیسرے نبی کے ساتھ، فقالو پس کہا انہوں نے، انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف، مرسلون ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ تو قریش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کچھ کہتے تھے کہ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو، آخر تم میں ہم سے بڑھ کر وہ کون سی خوبی ہے جو اللہ نے تمہیں ہی نبوت کے لیے منتخب کیا؟ اور یہ ایسا اعتراض ہے جو ہر نبی کے منکر اپنے اپنے نبی کے متعلق کرتے آئے تھے۔ تو گویا نبوت کے متعلق جاہلی تصور یہ ہے کہ وہ بشر ہو، جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور دوسرا جاہلی تصور یہ کہ جو رسول ہو وہ انسان نہیں ہو سکتا، حالانکہ قرآن سب انبیاء کو بشر بھی ثابت کرتا ہے اور رسول بھی ثابت کرتا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، ما انتم نہیں ہو تم، الا مگر بشر مثلنا مگر ہمارے ہی جیسے، کیا ہو؟ انسان ہو، آدمی ہو، وما انزل اور نہیں اتاری الرحمن رحمان اللہ نے من شیء کوئی بھی شے، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر تکذبون مگر جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی قریش مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام دیتے تھے کہ جو کلام یہ پیش کرتا ہے خود ہی بنا بنا کر اللہ کے نام سے منسوب کرتا رہتا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، یعلم وہ جانتا ہے، انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف، لمرسلون البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی ان پیغمبروں نے کیا کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ کیا ہے کہ ہم رسولوں میں سے ہیں۔ قالو کہا انہوں نے، انا بے شک ہم تطیرنا مطلب کہ ہم برا جانتے ہیں، بکم تمہارا رہنا، لئن لم اگر نہیں تنتہو تم باز آؤ گے، لنرجمنکم البتہ سنگسار کر دیں گے ہم تمہیں، ولیمسنکم اور البتہ تمہیں لگے گا، منا ہم سے، عذاب علیم درد دینے والا عذاب، دکھ دینے والا عذاب تمہیں پہنچے گا۔ قالو انہوں نے کہا، طائرکم تمہاری نحوست، معکم تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم کیا نصیحت دیے جاتے ہو تم، یعنی کیا تم کو نصیحت کی گئی ہے، بل انتم بلکہ تم قوم ایک قوم ہو، مسرفون جو حد سے نکلنے والی ہے۔ آیت نمبر 18 میں کیا فرمایا؟ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ منکرین حق کو جھنجھوڑنے کے لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چھوٹے موٹے عذاب یا سختیاں بطور تنبیہ نازل ہوا کرتی ہیں، اور اگر ایسا کوئی عذاب نہ بھی آئے تو بھی ایک بات کا وقوع پذیر ہونا تو یقینی ہے، یعنی نبی جب دعوت دیتا ہے تو جو کچھ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور کچھ اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، اس طرح دو فریق بن جاتے ہیں جن کی آپس میں بن ٹھن نہیں ہوتی۔ تو اب ایک آدمی اگر ایماندار ہے اور اس کا رشتہ دار کافر ہے، منکرین حق کے لیے یہ ایک الگ مصیبت بن جاتی ہے۔ تو بہرحال عذاب کی یہ صورت ہو یا ایسی تفریق کی، منکرین حق اس کا الزام رسولوں پر ڈھرتے ہیں اور کہتے ہیں جب سے تم آئے ہو ہمیں یہ مصیبت پڑ گئی ہے، ہمارے خاندان میں لڑائیاں پڑ گئی ہیں، ہماری آپس میں جو ہے وہ بن نہیں آتی،
اور یہ تمہاری ہی نحوست کا نتیجہ ہے، ورنہ پہلے ہم سب مل جل کر اچھے خاصے آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو محض ایسی دھمکی ہی دی تھی، جبکہ کفار مکہ نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور بھی جان سے مارنے کی کوششیں بھی کی تھیں، سازشیں بھی کی تھیں۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تو ان رسولوں نے کیا کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو جو تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ یعنی تمہاری نحوست کی اصل وجہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے ہو، بلکہ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، تو لہٰذا تم اللہ کی طرف سے کیا ہو، معذور ہو، عذر پیش کیے گئے ہو۔ تو اب ہم نے اگر تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو تم نے اس سے کیا کیا، منہ موڑ لیا اور اکڑ بیٹھے۔ تو اب اس کے بدلے تمہیں اللہ کی طرف سے یہ سزا مل رہی ہے، اور یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی نحوست ہے، کہیں باہر سے یہ نحوست شامل نہیں ہوئی ہے۔ یعنی تمہارا انداز فکر اس قدر بگڑ چکا ہے کہ جو لوگ تمہارے خیر خواہ ہیں، سیدھی راہ کی طرف تمہیں رہنمائی کرتے ہیں، ان کو تم جان سے مار ڈالنے، تکالیف پہنچانے کی دھمکیاں دیتے ہو، اور اللہ کی نافرمانی پر تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو اس کا ذمہ دار بھی تم رسولوں کو ٹھہراتے ہو۔ تو کچھ انصاف کی بھی بات کرو، تم تو عقل اور آدمیت کی ساری حدیں پار کر چکے ہو۔ وجاء، اور آیا، من اقصى المدینہ، دور کنارے سے، شہر کے دور کنارے سے، رجل، ایک مرد، یسعی، دوڑتا ہوا، قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا، پیروی کرو، مرسلین، پیغمبروں کی، اتبعوا، اس کی پیروی کرو، من لا یسألکم، جو نہیں مانگتا تم سے، نہیں سوال کرتا تم سے، اجرن، اجرت کی، وہم مہتدون، اور وہ سیدھے راہ پر ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان رسولوں اور ان کی قوم میں جو مکالمہ ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا، جیسے انطاکیہ کے متعلق ہم نے پڑھا کہ یہ وہ بستی تھی، یہاں مثال ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی لوگ تھے، اور وہ اس بستی کا بھی یہی حال تھا، تو یہاں اس لیے مثال ذکر کی۔ تو اب یہاں جو مکالمہ اوپر ذکر ہوا ہے وہ کوئی چند دنوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ کئی سالوں کی مدت پر محیط تھا، اور رسولوں کو دعوت اور ان کے انکار اور دھمکیوں کا چرچا اس شہر کے علاوہ دیگر کے ارد گرد کے مضافات میں بھی پھیل چکا تھا۔ تو انہیں مضافات میں سے ایک صالح آدمی جس کا نام حبیب بتایا جاتا ہے، اس نے جب یہ سنا کہ شہر والے اپنے رسولوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اسے ڈر ہوا کہ وہ کہیں ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھیں، تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ خود عبادت گزار انسان تھا اور اپنے ہاتھوں کی حلال کمائی کھاتا تھا اور اچھی شہرت رکھتا تھا، تو یہ باتیں سنتے ہی وہ دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائے اور وہ ان لوگوں کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ پھر فرمایا کہ اس صالح مرد نے قوم کے پاس آ کر انہیں دو باتیں سمجھائیں۔ ایک یہ کہ یہ رسول جو تعلیم پیش کرتے ہیں پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کی اخلاقی حالت بھی تم سے بہت بلند ہے، اور دوسرا جو کچھ وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں اس پر نہ تم سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں اور نہ اس کام سے ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد جڑا ہوا ہے، اور جو بات وہ تمہیں کہتے ہیں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتے ہیں، تو لہٰذا ایسے بے لوث مخلصوں کی بات تمہیں ضرور مان لینی چاہیے، بلکہ ان کی قدر کرنی چاہیے۔ وَمَا لِيَ، اور کیا ہے مجھے، لا، نہیں، اعبدو، میں عبادت کروں، الذی، اس کی جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا، وَإِلَیْہِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تیسری بات جو مرد صالح نے سمجھائی، تیسرا آدمی جو آیا تھا اس بستی میں دوڑتا ہوا، اس نے تیسری بات جو سمجھائی وہ کیا تھی، اس میں قوم کو مخاطب نہیں کیا تاکہ وہ چڑ نہ جائیں، بلکہ اسے اپنی ذات سے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عبادت کی مستحق وہی ہستی ہو سکتی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی لیے میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم نے اپنا حاجت روا قرار دے رکھا ہے ان کا میرے پیدا کرنے اور رزق دینے میں کچھ حصہ ہی نہیں ہے، تو آخر میں انہیں کیوں پکاروں اور کیوں میں ان کی عبادت کروں۔ چوتھی بات کہ ان کے انجام سے متعلق انہیں سمجھائی کہ آخر تم سب نے مرنا ہے اور تم سب کی روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تمہیں اس ہستی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کی بندگی کی دعوت پر آج تمہیں اعتراض ہے، اور جو تمہیں یہ بات سمجھائے اس کے در پہ تم کیوں ہو جاتے ہو، پھر تمہیں خود سوچ لو کہ تمہارا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اتخذو، بھلا میں پکڑ لوں، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہۃ، کوئی الہ، ان یریدنی الرحمن، کہ اگر چاہے میرے لیے اللہ، بضر اللہ، ایک نقصان، لا تغنی، نہ کافی ہو میرے لیے، عنی، مجھ سے، شفاعتہم، ان کی شفاعت، شیئا، کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ چھڑائیں مجھ کو۔
اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ پانچویں بات جو اس نے یہ سمجھائی کہ میں ایسے مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں کہ اگر میرا پروردگار مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو ان میں نہ تو اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں مجھے اس تکلیف سے بچا سکے اور نہ یہ کر سکتے ہوں کہ اللہ سے سفارش کر کے مجھے اس مشکل سے نجات دلا سکیں۔ تو یہ باتیں وہ کہہ تو اپنے آپ رہا تھا، مگر سنا وہ سب کچھ قوم کو رہا تھا کہ تمہیں اس طرح کی بے بس اور بے اختیار چیزوں کو ہرگز معبود نہیں بنانا چاہیے، اور یہی عیب کفار مکہ میں بھی پائے جاتے تھے۔ انی بے شک میں اذل لفی اس وقت البتہ ضلال مبین کس میں ہو جاؤں گا، البتہ میں گمراہی میں ہو جاؤں گا، سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی بے شک میں آمنتو میں ایمان لایا بربکم تمہارے رب کے ساتھ، فاسمعون پس میری بات سنو۔ تو اب یہاں دیکھیے یہ باتیں سمجھانے کے بعد اس نے کافروں کے بھرے مجمع میں پوری جرت کے ساتھ اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور اعلان بھی اس انداز سے کیا کہ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پروردگار پر ایمان لا چکا، یعنی جیسے وہ میرا پروردگار ہے ویسے ہی تمہارا بھی ہے، اور میں اس پر ایمان لا کر غلطی نہیں کر رہا بلکہ تم ایمان نہ لا کر غلطی کر رہے ہو۔ قیل ادخل الجنہ کہا گیا داخل کرو اس کو جنت میں، قال یا لیتا کہا اے کاش میری قوم یعلمون میری قوم یہ جان لیتی۔ تو رسولوں کی دعوت پر تو یہ لوگ محض دھمکیاں ہی دے رہے ہوتے ہیں اور شاید ڈرتے بھی ہوں کہ اگر فی الواقع رسول ہوں تو ہم پر کوئی آفت نہ آئے، مگر جب اس حق کہنے والے مرد نے اس انداز میں ان کے معبودوں کی ساری خامیاں ان پر واضح کر دیں تو اسے انہوں نے اپنی اور اپنے معبودوں کی توہین اور ان کی شان میں گستاخی سمجھ کر اس بندے کو جو آیا تھا دور بستی سے اسے فوراً قتل کر دیا، اور اس کے قتل ہونے کے ساتھ اسے فرشتوں نے یہ خوشخبری دے دی کہ جنت تمہاری منتظر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں شہید تھا اور اس نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان دی تھی۔ اور شہداء کے متعلق قرآن اور صحیح احادیث میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ شہید براہ راست جنت میں چلے جاتے ہیں، وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں چہچہاتی پھرتی ہیں۔ اگلی آیت ہے بیما اس چیز کے ساتھ جو غفر علی بخشا مجھ کو ربی میرے رب نے، وجعلنی اور کیا مجھے من المکرمین مکرم لوگوں میں، عزت والوں میں، یعنی قوم اس کی اس قدر دشمن بن گئی تھی کہ اسے جان سے ہی مار ڈالا، مگر اس کا اخلاق اس قدر بلند تھا کہ اپنے جانی دشمنوں کے لیے بد دعا کی بجائے ان کے حق میں خیر خواہی کی بات ہی اس کے ذہن میں آئی۔ اگر اسے کچھ تمنا تھی تو صرف یہ تھی کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھ پر کس قدر انعام اور اکرام کیے ہیں تو شاید وہ بھی ایمان لے آئیں۔ تو اس قصے کو اللہ نے بیان کیا دراصل کفار مکہ کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے جس طرح وہ نیک آدمی اپنی قوم کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے سچے خیر خواہ ہیں۔ وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے علی قومہ اس کی قوم کے اوپر من بعدہ اس کے پیچھے سے من جندٍ کوئی لشکر من السماء آسمان سے، وما کننا اور نہیں تھے ہم منزلین اتارنے والے، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ کیا اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ ان نہیں کانت تھا الا مگر صیحۃ مگر چنگھاڑ تھی، واحدہ ایک، فاذا پس اس وقت ہم وہ خامدون وہ بجھے ہوئے تھے۔ تو مطلب یہ جو نیک آدمی تو شہید ہو گیا، رہے پیغمبر تو ان کے متعلق کوئی صراحت نہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ جیسے پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا کہ اصحاب قریہ پر 2 نبی آئے تھے تو تیسرا آدمی ان کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا، تو اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کا کیا انجام ہوا، اس کی کہیں پر ہمیں تفصیل نہیں ملتی۔ تو قرآن کی صراحت سے ایک ضابطہ الہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بستی پر اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے تو اپنے رسولوں اور ایمانداروں کو اس عذاب سے بچانے کا پہلے سے انتظام کر دیتا ہے، اور یہ تو اس آیت سے واضح ہے کہ ان رسولوں کی تکذیب اور اس مرد مومن کی شہادت کے بعد اس قوم پر عذاب آیا تھا، کیونکہ یہاں پر آیا نا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون۔ تو اب یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور رسولوں کو اس میں سے اس بستی میں سے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو اب یہ عذاب کچھ ایسا نہ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں نازل کی ہوں، نہ ہی اتنے معمولی سے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی فوجیں بھیجنے کی ضرورت تھی۔ تو اس قوم سے بس اتنا ہی معاملہ ہوا کہ زور کا ایک دھماکہ ہوا جس کی پہلی ضرب بھی وہ نہ سہ سکے، اور جہاں جہاں تھے اسی مقام پر وہ ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد
یا حسرتن اے ارمان اے حسرت علی العباد اپنے بندوں پر افسوس ہے، حسرت ہے، ما یاتیہم کہ نہیں آیا ان کے پاس من کوئی رسول کوئی پیغمبر الا مگر کانو تھے وہ بھی اس کے ساتھ یستہزئون وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اپنے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ علم کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا کم اہلکنا کتنے ہلاک کیے ہم نے قبلہم ان سے پہلے من القرون قرنوں میں سے بستیوں میں سے انہم یہ کہ وہ الیہم ان کی طرف لا یرجعون ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی سابقہ اقوام کے انجام کی طرف نہ دیکھتے ہیں نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ قومیں بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتی رہیں اور اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا اور ان کا نام جو تھا ایسا نام و نشان تک مٹ جاتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کر ان کے پاس واپس نہیں لوٹا۔ پھر بھی ان کافروں کا یہی دستور رہا کہ جب کوئی نیا رسول آتا تو اس سے اسی طرح مذاق اڑاتے، اس کا تمسخر کرتے، استہزاء شروع کر دیتے جو پہلے کفار کی عادت تھی، اور کچھ سبق حاصل نہیں کرتے تھے۔ اور آج کفار مکہ کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ وَإِنْ اور نہیں ہے کل لما سب مگر جمیع سب جمع ہو کر لدینا نزدیک ہمارے محضرون حاضر کیے جائیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ وہ آیا اور نشانی ہے لہم ان کے لیے ارض زمین میتہ مردہ زمین میں احییناہا زندہ کیا ہم نے اسے واخرجنا اور نکالا ہم نے منہا اس سے حبا اناج کو فمنہ پس اس میں سے یاکلون وہ کھاتے ہیں، وجعلنا اور کیے ہم نے فیہا اس کے بیچ جنات باغ من نخیل کھجوروں سے واعناب اور انگوروں سے، وفجرنا اور جاری کیے ہم نے فیہا اس کے بیچ من العیون چشمے جاری کر دیے، لیاکلوا تاکہ کھائیں من ثمرہ اس کے میووں میں سے اس کے پھل کھائیں، وما عملتہ اور نہیں کیا اس کو ایدیہم ان کے ہاتھوں نے اور ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا، افلا یشکرون کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو دیکھیے زمین سے جو ابھی اناج پیدا ہوتا ہے اس کا بہتر حصہ تو انسانوں کی خوراک بنتا ہے اور ناقص حصہ مویشیوں اور دوسرے جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ مثلا گندم کے اناج میں سے گندم کے دانے بہتر حصہ ہے اور یہ انسانوں کی خوراک ہے، اور باقی کا جو بھوسا باقی بچ جاتا ہے تو یہ مویشیوں کی خوراک بنتا ہے۔ یہی حال سب غلوں کا ہے، پھلدار درختوں میں سے بھی پھل انسان کی خوراک بنتے ہیں، پتے وغیرہ بھیڑ بکریاں اونٹ کی خوراک بنتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں انسانوں کے لباس کے کام آتی ہیں، کچھ دواؤں کے کام آتی ہیں، کچھ جھاڑ جھنکار ایندھن کے کام آتے ہیں، اور کچھ سے انسان کئی قسم کی مصنوعات تیار کرتا ہے، فرنیچر وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ زمین کی نباتات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا نہ ہو، یعنی کہ جو زمین سے جڑا ہے، مگر بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگلی آیت 34 میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے ان میں کھجوروں کے انگوروں کے باغات پیدا کر دیے اور جن سے ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ نباتات کو پیدا کرنا انسان کا کام نہیں ہے، نباتات اور پھلوں کی پیدائش میں جس قدر عناصر سرگرم عمل ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تحت ہی یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تحت ہی وہ اس پر مامور ہیں، اور تب کہیں جا کر نباتات وجود میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب نباتات کو وجود میں لانے والے سارے عناصر اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ کام انسانوں کا بھی ہوتا ہے، جیسے وہ بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو سیراب کرتا ہے، فصل کی نگرانی کرتا ہے، کچھ تو اس کے اختیارات میں بھی ہیں، لیکن اللہ ہی ہے جس نے انسان کو یہ عطیہ کیا ہے۔ انسان کے اتنا کام کرنے کے بعد بھی نباتات تب ہی اگ سکتی ہیں جب پیداوار کے بڑے بڑے وسائل انسان کی اس حقیر سی کوشش کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہی اصل اشیاء ہیں، پھر انسان ان پر محنت کر کے بعض دوسری اشیاء ضرورت تیار کر لیتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے
گنا، چنے، دودھ پیدا کیا۔ اب انسان ان میں سے کچھ چیزیں انفرادی طور پر حاصل کرتے ہیں، مثلا گندم سے روٹی، اس کی قسموں سے، اور گنے سے گڑ، شکر، چینی، دودھ سے دہی، مکھن، لسی، بالائی، گھی وغیرہ، اور پھر انہی چیزوں کے ساتھ ہزاروں چیزیں وہ بناتا چلا جاتا ہے، اور کئی طرح کے سالن، اچار، چٹنیاں، مربے، مٹھائیاں وغیرہ تیار کر لیتے ہیں۔ تو کئی چیزوں سے وہ اپنے لباس کی ضروریات کو بناتا ہے۔ تو یہ استعداد بھی انسان کو اللہ نے ہی بخشی ہے، تو لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکر واجب ہوا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، ازواج جوڑے، کلہا سب چیزوں کے، مما اس چیز سے جو تنبت اگاتی ہے ارض زمین، ومن انفسہم اور ان جانوں میں سے، ومما اور اس چیز سے جو ما لا یعلمون جو وہ نہیں جانتے، ان کو خبر نہیں، اس کے جوڑے بنائے ایسی ایسی چیزوں کے جن چیزوں کی ان کو خبر ہے، اور جن کی ان کو خبر نہیں اس کے بھی جوڑے بنائے۔ وآیت لہم اللیل، اور نشانی ہے لہم ان کے لیے، لیل رات میں، نسلخ کھینچ نکالتے ہیں ہم، منہ اس سے، النہار دن کو، فاذا ہم مظلمون وہ اندھیروں میں ہیں، یعنی ان پر اس وقت کیا ہوتا ہے، فاذا ہم پس ان پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو پچھلی آیت ہے 36، اس میں کیا فرمایا، ازواج کے کئی معنی ہیں، مثلا اس کا اطلاق نر اور مادہ پر بھی ہوتا ہے، مرد اور عورت کے زوج پر بھی ہوتا ہے، عورت مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک دوسرے کے لیے جو کشش رکھی ہے، پھر اس زوج کے ایک دوسرے سے ملنے سے آگے جو تخلیق کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ سلسلہ صرف حیوانات میں ہی نہیں، نباتات میں بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ درخت تو ایسے ہوتے ہیں جن کا عام انسانوں کو بھی علم ہوتا ہے، مثلا کھجور اور انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں، مادہ بھی ہوتے ہیں۔ جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو ہوائیں نر درختوں کا بیج اٹھا کر مادہ درختوں پر پھینک دیتی ہیں، تو مزید پیدائش عمل میں آتی ہے، اور نباتات کی ہر قسم میں یہ نر اور مادہ کا سلسلہ موجود ہے، چاہے اس کا ابھی تک انسان کو علم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، پھر یہ سلسلہ بے جان، حتیٰ کہ مادہ کے ایک ذرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس میں بھی مثبت اور منفی قوتیں موجود ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتی ہیں۔ تو اب ایک جوتا دوسرے جوتے کا زوج، یعنی دونوں میں مماثلت رکھنے والی چیزیں، یہاں بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر زوج کا تیسرا معنی ایک دوسرے کے مخالف اشیاء، جیسے دن رات، اس کو بھی زوج کہا جائے گا، جوڑا کہا جائے گا، رات دن، سایہ دھوپ، دھوپ سایہ، روشنی اندھیرا، تو یہ بھی روشنی اندھیرے کی زوج، تاریکی روشنی کی۔ تو یہ زوج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے جو نباتات اور حیوانات کے علاوہ تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے، چاہے اس کا علم ہو یا نہ ہو سکے۔ تو اب اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی کا لفظ فرمایا، جس کا مطلب کہ اللہ، صرف اللہ کی ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے زوج سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ اس کا کوئی مماثل ہے، کیونکہ مقابلہ یا مماثلت ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو کسی درجے میں اشتراک رکھتی ہوں، مگر خالق اور مخلوق کا کسی حقیقت میں اشتراک نہیں ہوتا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں شرک کی جتنی بھی اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں سے ہر قسم میں اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں کسی نہ کسی کمی، کمزوری، عیب یا نقص کا الزام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ کہہ کر مشرکوں کے اس ہر قسم کے شرکیہ عقیدے کی تردید فرما دی۔ پھر اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا وآیت لہم اللیل، اور نشانی ہے ان کے لیے رات میں، نسلخ کھینچ لاتے ہیں ہم، منہ اس سے، نہار دن کو، فاذا ہم مظلمون پس وہ کیا ہیں، وہ اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم نے جب دن اور رات کا ذکر فرمایا تو پہلے رات کا ذکر فرمایا، تو اس سے دو باتوں کا پتہ چلا کہ یہ کہ فطری تقویم یہ ہے کہ دن رات کو، یعنی ایک دن یا 24 گھنٹے کی مدت کا شمار ایک دن سورج غروب ہونے سے لے کر دوسرے دن سورج غروب ہونے تک کا ہے، اور یہ مدت ہمیشہ 24 گھنٹے ہی رہتی ہے، چاہے گرمیوں کا، سردیوں کا، کوئی بھی موسم ہو، اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ کہ اصل چیز رات اور تاریکی ہی تھی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے سورج پیدا فرما کر روشنی کا انتظام فرمایا ہے، اور اس میں تمہارے لیے اور بے شمار فائدے رکھ دیے، حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ رات اور دن کا یہ انتظام نہ فرماتے تو اس زمین پر نہ کوئی نباتات اگ سکتی تھیں اور نہ ہی کوئی جاندار زندہ رہ سکتا تھا۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج تجری چلتا ہے، لمستقر لہا اس کے مقررہ رستے پر وہ چلتا ہے، اپنے مقررہ رستے پر چلتا ہے۔ ذالک یہ تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے غالب جاننے والے اللہ کا، عزیز اللہ جو غالب ہے اور دانا ہے، اس کا اندازہ مقرر ہے، وہ جانتا ہے۔ والقمر قدرناہ، اور چاند مقرر کر دی ہم نے اس کی منازل، منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ ہو جائے کالعرجون مانند شاخ، کھجور کی شاخ کے، کھجور کی
पुरानी शाख की, कदीम पुरानी शाख की मानिंद हो जाए। लशम्सु यम्बगी, सूरज लायक नहीं है, यम्बगी इसके लिए, लहा ये कि अंतोदरिका के पाले, कामारा चांद को, वला लैल और ना रात, साबिको आगे बढ़ने वाली है, नहारी दिन से, वकुल्लुन और सबके सब, फी फलकिन आसमान के बीच, यसबहून तैर रहे हैं, सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। ना तो सूरज से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और ना ही रात ही दिन से पहले आ सकती है, तो सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। आयत 38 में क्या फरमाया, सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है उसी पर वो चलता रहता है, ये है मुकर्रर करदा गालिब बाइल्म अल्लाह ताला, जिसने इन चीज़ों को मुकर्रर कर रखा है। यानी इसका मतलब ये है कि जिस तरह फ़िज़ा में दूसरे तमाम सैयारे अपने अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं, इसी तरह सूरज भी अपने मदार या अपनी मुकर्ररा गुज़रगाह पर चल रहा है। और दूसरा मतलब ये है कि जब तक अल्लाह ताला जो हर चीज़ पर गालिब और अपनी मखलूक़ात के तमाम तरह हालात से वाकिफ़ है, चाहेगा ये सूरज इसी तरह अपनी मुकर्ररा गुज़रगाह पर चलता रहे। तो जैसे हदीस में आते, एक दफ़ा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, जानते हो कि सूरज गरूब होने के बाद कहाँ जाता है? तो सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज गरूब होने पर अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा रेज़ होता है और दूसरे दिन तलू होने की इजाज़त मांगता है, तो उसे इजाज़त दे दी जाती है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उससे कहा जाएगा कि जिधर से आया है उधर ही लौट जा, फिर वो मगरिब से तलू होगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ी थी, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ये वाली आयत पढ़ी थी। फिर अगली आयत है वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, यानी सूरज हमेशा मशरिक़ से तलू होकर शाम को मगरिब में गरूब हो जाता है और इसकी शक्ल भी एक ही जैसी रहती है, लिहाजा इसके मामूल में कभी फ़र्क नहीं आता। जबकि चाँद का मसला जो है इससे मुख्तलिफ है, वो किसी भी कमरी महीने की इब्तदा में मगरिब की सिमत नमूदार होता है और बिल्कुल एक हल्की से निशान की मानी नज़र आता है, जैसे कुरान ने खजूर की पुरानी और खुश्क टहनी से तशबीह दी है और इसे हलाल कहते हैं। दूसरे दिन ये ज़रा मोटा होता है, मशरिक़ की तरफ हट कर नमूदार होता है। इसी तरह ये रोज़ मोटा होता जाता है और शक्लें बदलता रहता है और चाँद बनता जाता है, हत्ता के 7 दिन बाद ऐन सर पर तलू होता है और निस्फ दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर 14वें दिन मशरिक़ से तलू होता है और पूरा गोल हो जाता है, यानी हर रोज़ वो नई शक्ल बदलता है, हर रोज़ उसकी मंजिल अलग होती है। फिर ये घटना शुरू हो जाता है, फिर पहले की तरह ये मामूली सी हल्की सी शक्ल इख्तियार कर लेता है और यही अल्लाह की तरफ से चाँद के लिए मुकर्रर करदा मंजिलें हैं। फिर अगली आयत में लशम्सु यम्बगी लहा अन तुदरिकल क़मर, इसमें क्या फरमाया, इस जुमले के 2 मतलब, एक ये कि सूरज चाँद की बनिस्बत बड़ा सैयारा है, इसकी कशिश सकल भी चाँद की निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो ये मुमकिन नहीं कि सूरज चाँद को अपनी तरफ खींच ले, और ना ही ये मुमकिन है कि रात को चाँद चमक रहा हो उसी वक्त सूरज निकल आए तलू हो जाए। इसी तरह ये भी मुमकिन नहीं कि दिन के मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही रात आ जाए और जितना वक्त दिन की रोशनी के लिए मुकर्रर है उनमें रात यकायक अपनी तारीखियों समेत आ जाए। अच्छा, अब इस आयत में जो लफ्ज़ आया है ना, सब यसबहून, माना पानी या हवा में नहायत तेज़ रफ्तारी से गुजर जाना या तैरना होते हैं, और फ़लक के माना सैयारों के मदारात या उनकी गुजरगाहें हैं, ऑर्बिट्स हैं। तो इस आयत में पहले सिर्फ सूरज और चाँद का जिक्र फरमाया, फिर कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, तो कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया जो जमा के लिए आता है। तो मालूम होता है कि सूरज और चाँद के अलावा बाकी तमाम सैयारे भी फ़िज़ा में तेज़ी से गर्दिश कर रहे हैं। व आयतुन, और निशानी है लहुम उनके लिए, अन्ना ये कि हमल न उठाया हमने ज़ुर्रियतहुम उनकी औलाद को, फिलफुल्किल मशहून भरी हुई कश्ती में सवार किया, व खलक़ना और पैदा किया हमने लहुम उनके लिए, मिन मिस्लिही उसके मिसल, मा यरकबून जो सवारी करें उस पर, व इन और अगर नशा नुग़रिक़हुम हम चाहें गर्क कर दे हम उनको, फ़ला सरीख़ा बस नहीं होगा मददगार, लहुम उनके लिए, वला हुम युनक़ज़ून और ना वो छुड़ाए जाएंगे, ना उनको रिहाई मिलेगी। तो भरी हुई कश्ती से मुराद वो कश्ती है जो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक तूफ़ान से पहले बनाई थी, जिसमें सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम ईमानदार, उनका सामान और हर किस्म के जानदार का एक एक जोड़ा उसमें लदा हुआ था, जिससे ये कश्ती भर गई थी और इसमें गोया पूरी बनी नौर इंसान लदी हुई थी। और यूँ के जितने भी इंसान उस टाइम मौजूद थे सब के सब, यानी जो ईमान लाए थे सब के सब इन कश्ती में सवार लोगों की औलादें थीं।
تو اگلی آیت میں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ مِن مِّثْلِهِ سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی کشتی بنانا انسان نے سیکھ لیا، جس کی تعلیم اللہ نے دی تھی، تو اس لحاظ سے سیدنا نوح علیہ السلام ہی کشتی یا جہاز کے کیا ہوئے؟ موجد ہوئے، ایجاد کرنے والے ہوئے۔ اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ کشتی جیسی اور بھی چیزیں یا چیزیں پیدا کی گئی ہیں، تو اس سے مراد وہ تمام سواریاں لی جا سکتی ہیں جو سمندر یا خشکی یا فضا میں چلتی ہیں اور انسان ان پر سوار ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 43 میں کیا فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رسا ہوتا اور نہ یہ بچائے جاتے۔ یعنی سمندر میں انسان کی کشتی پر سوار ہو کر سفر کرنے کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی نشانی کے طور پر بیان کیا ہے۔ اگر کسی نے سمندری سفر کیا ہو تو وہی اس منظر کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ سمندر کے عین درمیان جہاز چل رہا ہو، اوپر دیکھیں صرف نیلا آسمان، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آتا، نیچے دیکھیں تو حد نگاہ تک سیاہ پانی نظر آتا ہے۔ پھر جب سمندر کی موجیں اور تیز ہوائیں جہاز کو ڈگمگا دیتی ہیں تو ہر مسافر سہما نظر آنے لگتا ہے۔ نزدیک کوئی خشکی نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے۔ جہاز میں سوار تمام مسافروں کی زندگی کا انجام بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک شدید جھٹکا لگے تو یہ جہاز کو الٹ دے تو تمام مسافروں کی لاشیں سمندر کی اتاہ گہرائیوں تک پہنچ کر دم لیں یا کسی آبی جانور کا لقمہ بن جائے، تو اس حال میں جان دیں کہ ان کے لاحقین کو بھی خبر تک نہ ہو سکے۔ تو اس لیے فرمایا فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، یعنی نہ ان کا کوئی فریاد رسا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، نہ ان کو رہائی ملے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، مگر ہماری رحمت سے، وَمَتَاعًا، اور فائدہ پہنچایا ان کو، إِلَىٰ حِين، ایک مقررہ مدت تک۔ یہ بس اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر اور ہواؤں کی سرکش اور بے پناہ قوت کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور مسافر اور تاجر اکثر اوقات صحیح و سالم دوسرے کنارے پر جا اترتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو بنی نوع انسان کی ایک کثیر تعداد سمندر کا لقمہ اجل بن جائے۔ وَإِذَا، اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان کو، اتقوا ڈرو، ما بینا اس سے جو بینا آگے ہے، ایدی بینا درمیان، ایدیکم یعنی جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم تاکہ تم پر، شاید کہ تم پر، ترحمون تم پر رحم کیا جائے، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ سابقہ قوموں کا یہ انجام بھی تمہارے سامنے ہے اور تم خود بھی ایسے ہی انجام کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ جس قوم نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے زور کو توڑ کر رکھ دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ آئندہ تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جانے والا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھو، اور ان اعمال کو بھی جو تم کر چکے ہو۔ اگر تم اپنے برے انجام سے ڈر گئے اور کچھ حاصل کر لیا تو پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم پر اللہ مہربانی کرے گا۔ وما تأتیہم، اور نہیں آئی ان کے پاس، من آیت کوئی نشانی، من آیات نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کے، الا مگر کانوا تھے وہ، عنہا اس سے، معرضین منہ پھیرنے والے تھے۔ نشانی سے مراد خلاف عادت یہ یا معجزہ بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں کہ قرآن کی ہر آیت بذات خود ایک معجزہ ہے، اور جب کوئی نشانی ان کے سامنے آتی یا لائی جاتی ہے تو اس میں غور و فکر کرنا بلکہ اسے توجہ سے سننا یا دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، انفقوا کہ خرچ کرو، مما اس سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے، قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا یا جو کافر ہیں، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا جو ایمان لائے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ کیا کھلائیں ہم اس کو اگر چاہتا اللہ، اطعمہ تو کھلا دیتا اس کو۔ ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، فی ضلال مبین مگر کھلی گمراہی میں ہو۔ تو اب بحث اور ہٹ درم یعنی کہ جو بحث کرنے والے لوگ ہیں اور جو ہٹ درم لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا اچھا اور نیک کام ہے، امیری ہو یا غریبی اللہ ہر حال میں اس کی آزمائش کرتا ہے، امیروں کی اس طرح کہ وہ غریبوں کو کچھ دے دیں یا نہ دیں، تو غریبوں کی اس طرح کہ وہ اس حال میں صبر کریں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اصل مشیت تو اللہ کی یہ ہے کہ کسی کو امیر اور کسی کو غریب بنا کر دونوں کی آزمائش کرے، جبکہ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں خود ہی اپنے پاس سے دے دیتا، اور ان کی واضح گمراہی یا ان کا یہ استدلال یہ باطل طریقے سے اسی لحاظ سے ہے کہ مشیت الہی کا سہارا اس وقت لیتے ہیں جب یہ خود مجرم ہو۔
اور جب کوئی مجرم ہو، ان کی حق تلفی ہو رہی ہو، تو کبھی مشیت الہی کا سہارا نہ لیں گے۔ مثلا اگر کوئی ڈاکو ان سے مال چھین لے جائے تو اس وقت اس کے خلاف پوری کوشش کریں گے کہ وہ انہیں مل جائے۔ اس وقت کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکو کا کوئی قصور نہیں ہے یا ہمیں سب کچھ برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ کی مرضی یہی ہے۔ تو واضح رہے کہ مطلب اس لحاظ سے ہوگا کہ جب ان انتم الا فی ضلال مبین کو اللہ کا فرمان سمجھا جائے، اور اگر اس جملے کو صدقہ نہ دینے والے کافروں کا کلام سمجھا جائے اور اس کے مخاطب مسلمان ہوں، تو مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں تمہاری گمراہی بڑی واضح ہے۔ جن لوگوں کا اللہ پیٹ بھرنا نہیں چاہتا، تم لوگ اس کا پیٹ کیسے بھر سکتے ہو؟ یعنی تم ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو جن لوگوں کا اللہ پیٹ بھرنا نہیں چاہتا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ کب ہے ہَٰذَا یہ وعد وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اس کا وعدہ کب ہے۔ مَا يَنظُرُونَ نہیں دے انتظار کرتے الا مگر صیحۃً صیحہ چنگھاڑ کے، واحدۃً ایک، تأخذوہم پکڑ لے ان کو، وہم یخصمون اور وہ جھگڑا کر رہے ہوں اور وہ جھگڑ رہے ہوں۔ یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں آ پکڑے جب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں۔ قیامت جب آئے گی تو وہ آہستہ آہستہ نہیں آئے گی جسے تم دیکھ کر سمجھ لو کہ وہ آ رہی ہے اور کچھ سنبھل جاؤ، بلکہ اس وقت تم اپنے اپنے کام کاج میں پوری طرح مگن ہوگے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہوگا، کوئی سودا بازی کر رہا ہوگا، کوئی جھگڑ رہا ہوگا، اس وقت ایک اچانک زور سے دھماکہ ہوگا، جو شخص اس حال میں بھی ہوگا وہیں دھر لیا جائے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ ایک آدمی اپنا کپڑا بچھائے بیٹھے ہوں گے، اس کی سودا بازی اور کپڑا لپیٹنے سے ابھی فارغ نہیں ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلے گا، ابھی اس کو پیے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی آدمی اپنا حوض لیپ پوت رہا ہوگا، پھر ابھی اس کا پانی پیا نہیں جائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک آدمی کھانے کا نوالا منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا کہ ابھی کھایا نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ فلا یستطیعون پس نہیں وہ استطاعت رکھیں گے، یستطیعون نہیں وہ کر سکیں گے توصیہ وصیت، ولا الی اور نہ طرف اہلہم اپنے اہل کے، یرجعون وہ پھیرے جائیں گے۔ یعنی قیامت آ گئی تو پھر انہیں اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کچھ وصیت ہی کر سکیں یا جو باہر ہیں وہ اپنے گھر واپس آ سکیں، بلکہ جہاں کہیں بھی کوئی موجود ہوگا وہیں اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا فی الصُّورِ سور کے بیچ، فَإِذَا ہُم پس جب من الاجداث یعنی یہ قبروں سے کیا ہوگا، من الاجداث قبروں سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون وہ دوڑیں گے، دوڑ پڑیں گے۔ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قالو کہیں گے یا ویلنا اے کاش، من بعثنا کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں جگا دیا، ھذا یہ ہے ما وعد الرحمن جو وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ تو نفخہ جو ہے سور اول سے تمام لوگ تو بے ہوش ہو جائیں گے جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی ان کی موت واقع ہوگی۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت انہیں یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ کیا حادثہ پیش آیا تھا اور اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ جیسے کسی شخص کا بس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے ہسپتال پہنچا دیا جاتا ہے، اور جب کچھ دیر بعد اسے ہوش آتی ہے، آنکھیں کھولتا ہے، تو اس وقت یہ دیکھتا ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور کیسے یہاں میں پہنچ گیا ہوں، تو اسے اپنی بے ہوشی کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوگا، وہ بالکل اجنبی اور دہشت ناک ماحول دیکھ کر پہلی بات جو کریں گے وہ یہی ہوگی کہ ہم تو آرام سے سو رہے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا۔ انہیں کچھ اپنی موت سے پہلے کی کوئی خبر ذہن میں نہیں آئے گی، نہ عذاب قبر کی و قیامت کی ہولناکیوں کے مقابلے میں اسے بھی بس ایک خواب ہی سمجھیں گے۔ تو اس جملے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب وہ اس ماحول کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالیں گی تو انہیں خود بخود یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو رسول ہمیں کہا کرتے تھے اور ہم اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا پہلو اس آیت کا یہ ہے کہ اس کی یعنی جو حالت میں، یعنی اس طرح کی گہما گہمی کی حالت میں اہل ایمان یا فرشتے انہیں مطلع کریں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اور جب بھی رسول تمہیں اللہ کے اس وعدے اور قیامت کے دن سے ڈراتے تھے تم ہر بار یہی کہہ دیتے تھے کہ وہ کب ہوگا، سو اب اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھ لو۔ ان کانت
نہیں تھا یہ الا مگر صیحۃ واحدہ ایک زور کی آواز، ایک چنگھاڑ، فاذا ہم پس اس وقت وہ جمیعون سب کے سب جمع ہوں گے، لدینا ہمارے نزدیک محضرون حاضر ہوں گے۔ فالیوم پس آج کے دن لا تظلم نہ ظلم کیا جائے گا نفس کسی جان پر شیئا کچھ بھی، ولا تجزون اور نہ جزا دیے جائیں گے الا مگر ما کنتم تعملون جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو دیکھیے جب انہیں صحیح صورتحال کا علم ہو جائے گا تو فرشتے انہیں دھکیل کر میدان حشر کی طرف لے جائیں گے اور وہ مجرموں کی طرح اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی انہیں یہ بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں جیسے اعمال کر کے آئے ہو ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تاہم یہ یقین رکھو کہ تمہیں تمہارے جرائم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر دوسری آیت میں کیا فرمایا کہ اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جس کا تم کام کرتے تھے۔ اِنَّ بے شک اصحاب الجنتی جنت کے رہنے والے الیوم آج کے دن فی شغل فاکہون کس میں ہوں گے؟ وہ خوش باش عیش والے مشغلوں میں ہوں گے، ہم وہ ازواجہم اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں کے بیچ علی الارائک تختوں کے اوپر متکئون تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، متکئون تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ آگے لہم ان کے لیے فیہا اس کے بیچ فاکہۃ میوہ ہے، ولہم اور ان کے لیے ما یدعون جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہاں پر موجود ہوگا۔ سلام سلام قولاً کہا جائے گا من رب پروردگار رحیم مہربان کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق مجرموں کے ساتھ اپنے فرما برداروں کا اور ان کے حسن اجر کا ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ مجرموں سے ابھی جواب طلبی اور حساب لینے کا کام باقی ہوگا، مگر اس وقت اہل جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور بعض دوسروں سے آسان اور سرسری حساب لے کر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو وہاں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، ٹھنڈی چھاؤں میں ان کے تخت بچھائے گئے ہوں گے اور ان کی بیویاں آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر قسم کے میوے اور پھل ان کے پاس حاضر ہوں گے، اس کے علاوہ جس چیز کی وہ آرزو کریں گے فوراً حاضر کر دی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، یعنی ان اہل جنت کے مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، چاہے یہ اللہ کی طرف سے سلام فرشتوں کی وساطت سے ہو یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کریں، کیونکہ عالم آخرت کے احوال عالم دنیا جیسے نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، مگر جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھ سکیں گے جیسے یہاں ہم چاند کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بلا واسطہ کلام ضرور کیا ہے، لہٰذا عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے اور اہل جنت کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا بدرجہ اولا ممکن ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اور جدا جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، الْيَوْمَ آج کے دن، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ، علم کیا نہیں عہد کیا تھا میں نے الیکم تمہاری طرف، یا بنی اے بیٹو آدم آدم کے، اللہ تعبدوا الشیطان یہ کہ نہیں تم شیطان کی عبادت کرنا، شیطان کو نہ پوجنا، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے کیا ہے، عدو دشمن ہے، مبین تمہارا ظاہری دشمن ہے۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اب یہاں پر ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک ہے کہ دنیا میں مجرم اور فرمانبردار سب ملے جلے رہتے ہیں، اور ایسا ہی ممکن ہے کہ باپ مجرم ہو، بیٹا اللہ کا فرمانبردار ہو اور وہ ایک ہی جگہ رہتے ہوں، وہاں یہ صورت نہیں ہوگی، نہ وہاں نسب کا لحاظ ہوگا، بلکہ مجرموں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے فرمانبرداروں سے الگ ہو جائیں، اور جن لوگوں کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے کہ آج ان کو کیسی کیسی نعمتیں، کیسا کیسا آرام مہیا کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے مجرمین کے گروہ تم باہم مل کر مت رہو بلکہ الگ الگ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تم سے انفرادی طور پر ٹھیک ٹھاک باز پرس ہونے والی ہے، پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اس آیت میں عبادت کا لفظ دو معنی ادا کر رہا ہے، ایک یہ کہ عبادت بمعنی اطاعت لیا جائے، کیونکہ شیطان کی عبادت تو کوئی کیا کرے گا، اس پر تو سب لعنت ہی بھیجتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ کہ آج تک اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودوں کی عبادت کی جاتی رہی ہے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہی کی جاتی رہی ہے، تو لہٰذا فی الحقیقت یہ شیطان کی ہی
عبادت ہوئی۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ تو سیدھے راستے کی تفصیل میں جائیں تو اس سے مراد تمام تر شریعت آ جاتی ہے، اور انتہائی مختصر الفاظ میں سیدھے راستے کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو اب اس جملے میں شرک کی تمام تر اقسام کی تردید ہو گئی۔ پھر عبادت کا مفہوم بھی بہت وسیع، عبادت سے عموماً ارکان اسلام کی بجاوری مراد لی جاتی ہے، تو یہ عبادت کی صرف ایک معروف قسم ہوئی۔ کسی کو اپنی حاجت روائی، کسی کو مشکل کشائی کے لیے پکارنا بھی عبادت۔ پھر عبادت کا لغوی معنی بندگی اور غلام ہے، وہ بھی تذلل کے ساتھ، اور غلام ہر وقت غلام ہوتا ہے، ذلیل ہوتا رہتا ہے، تو کتاب و سنت کے تمام اوامر و نواہی کی بجاوری بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اضل، گمراہ کیا اس نے، منکم، تم میں سے، جبلاً، خلقت کو، کثیرا، بہت سی خلقت کو اس نے گمراہ کر دیا۔ کس نے؟ شیطان نے۔ افلم تکونوا، کیا پس نہیں ہو تم، تعقلون، کیا تم سمجھنے نہیں تھے، کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ ہاذی، یہ ہے جہنم، یہ جہنم، التی، جس کا تم تھے، توعدون، جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے، جس کی تمہیں خبر دی گئی تھی۔ تو دیکھیے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے وعدہ لیا تھا، اور یہ عہد جو تھا، یہ وعدہ جو تھا، الست بربکم، جو ہم نے پیچھے کئی مرتبہ پڑھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر لیا تھا دنیا بننے سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کی تخلیق فرمائی تھی۔ پھر اللہ نے سمجھنے سوچنے کے لیے تمہیں عقل بھی دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اپنے رسول کتابیں بھی بھیجتا رہا۔ پھر یہی شیطان بنی آدم کی ایک کثیر تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو لہٰذا اے وعدہ خلافی کرنے والے مجرموں، تم نے اپنی عقل سے بھی کچھ کام نہ لیا، تو اب اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، جہنم تمہاری منتظر ہے۔ رسولوں کی دعوت سے انکار اور ضد کی سزا یہی ہے کہ اب اسی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ الیوم، آج کے دن، نختم، مہر لگا دی ہم نے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، وتکلمنا، اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا، اس وجہ سے جو وہ تھے، یکسبون، جو وہ کماتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، وہ بیان کریں گے، وہ کلام کریں گے۔ ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لطمسنا، البتہ ناپید کر دیں ہم، علی اعینہم، ان کی آنکھوں کے اوپر، فاستبقوا الصراط، پس آگے پکڑیں گے اس ایک راہ، فأنی یبصرون، پس کیوں کر وہ دیکھ سکیں گے، کہاں دیکھ سکیں گے، وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو کیا فرمایا، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے بیان کریں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو یہ کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، البتہ مسخ کر دیں ان کو، عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہ سے، فَمَسْتَطَاعُوا، پس نہ کر سکیں، مُضِيًّا، گزرنا، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ لوٹ سکیں، یعنی ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ وہ پیچھے لوٹ سکیں۔ تو اب یہ جو آیات آئی ہیں ان میں کیا فرمایا، الیوم، آج کے دن، یہاں سے دیکھیے، الیوم نختم علی افواہہم، پھر آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ مجرم جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کی بجائے وہاں بھی حسب عادت جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے اور اپنے گناہوں سے مکر جائیں گے۔ پھر ان پر شہادتیں قائم کی جائیں گی تو ان شہادتوں اور گواہوں کو بھی یہ جھوٹا قرار دیں گے، اور یہی کچھ انہوں نے اس دنیا میں بھی سیکھا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کا یہ علاج کریں گے کہ ان کی زبانوں سے قوت گویائی سلب کر لیں گے اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو قوت گویائی عطا کر دی جائے گی، تو ان کے یہ اعضاء جن سے انہوں نے گناہ کے کام کیے ہوں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 کے مطابق ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب ان کے اپنے اعضاء کی گواہیوں کے مطابق ان کے جرم ثابت ہو جائیں گے تو وہ اپنے ان گواہی دینے والے اعضاء کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ظالموں، ہم نے تمہیں بچانے کے لیے ہی تو جھوٹ بولا تھا، پھر تم نے یہ کیا ظلم ڈھا دیا؟ تو اعضاء انہیں جواب دیں گے کہ ہمیں
اللہ نے قوت گویائی بخشی ہے، جس نے ہر شے کو بخشی ہے، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم صحیح گواہی نہ دیتے؟ تو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے اعضاء سے ان کے خلاف زبردستی گواہی نہیں لیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، مگر یہ بات اس کی صفت عدل کے خلاف ہے، عدل کی صفت کے خلاف ہے کہ اگر وہ زبردستی اس کے خلاف شہادت چاہتا تو خود ان سے ان کی زبانوں سے بھی لے سکتا تھا، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان سے جو اقوال، اعمال اور افعال سرزد ہوتے ہیں تو ان کے اثرات فضا میں کیا ہوتے ہیں؟ مرتسم ہوتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ یاسین میں ہی پڑھا ہے آثارہم، اور خود انسان کے اعضاء پر بھی جو ہے وہ مرتسم ہوتے ہیں، یعنی جدید تحقیق کے مطابق بنی آدم سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے اقوال اور آوازیں بدستور فضا میں موجود ہیں، مگر وہ آپس میں ملی جلی اور گڑمڑ ہیں، اور انسان تاحال اس بات پر قادر نہیں ہو سکا کہ کسی خاص شخص کے مثلاً کسی نبی کے تمام تر اقوال الگ کر کے سن سکے۔ البتہ انسان اس بات پر بھی قادر ہو چکا ہے کہ 3-4 گھنٹے کے اندر اندر کسی مجرم کے اعضاء کا خوردبینی مطالعہ کر کے یہ معلوم کر سکے کہ اس شخص نے واقعی یہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود ہر شے کا خالق ہے، ہر چیز کی فطرت اور حقیقت کو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، تو لہٰذا جب مجرم لوگوں کے ان اعضاء کو قوت گویائی دی جائے گی تو وہی حقیقت وہ بیان کریں گے جو ان پر گناہ کے دوران ثبت ہوئی تھی، اور وہ برملا بول اٹھیں گے کہ اس شخص نے ہم سے فلاں فلاں گناہ کا کام کیا تھا اور فلاں فلاں وقت میں کیا تھا۔ آگے ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، یعنی ایسے اکڑ مجرموں کو اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں، ان کی بینائی سلب کر سکتے ہیں، وہ چاہیں بھی تو گناہوں کے کام کی طرف آگے بڑھ ہی نہ سکیں اور انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دے۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں تو ان پر فالج گرا کر ان کو اپاہج بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہی حرکت ہی نہ کر سکیں، نہ آگے بڑھ سکیں، نہ پیچھے جا سکیں، بس اپنے بستر سے ہی ہاتھ پاؤں رگڑتے رہیں، یا ان کا حلیہ ہی ہم بگاڑ سکتے ہیں کہ ان کی دوسری بھی کئی قوتیں ختم ہو جائیں، مگر مجرموں کو فوری طور پر پکڑنا ہماری مشیت کے خلاف ہے، اور یہ لوگ اس مہلت کا بڑا غلط استعمال کر رہے ہیں۔